سے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ الاکرام سید الاسلماء فی الوجود، امجد المقام الممون، نقطۃ الدار الوجود، خاتم السبق والفاتح من غلق، المول الحق بالحق بالقاسم محمد وما صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم والبيت والطيب البطائر المعصومين المنتجبين المظلمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لعنة الله غائبين واجمعين وغاصبين وحقوقهن ومنكر ولایت ولی فضائل ومصائب۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندا کل ناس بامامہ، درود مل کے بابا سے بلند پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج بان محمد۔ ماتم داری مات حسین شیعہ نے موالی حیدر قرار کربلا نینوا 1447 ہجری۔ گفتگو معرفت حسین رضا خان شبیر سرفیضہ اقبال مجلس کو خداوند عالم سے توقل عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو خداوند عالم سے توقل عطا فرمائے، میرا کربلا کے جان جہاں بھی سب بچے سب کو ان کے نصیب کرے، ان کے جڑتے جن کو لا دیں ان کو لا دیں، نہیں عطا فرمائے، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے سے توقل عطا فرمائے، خالی کی کائنات و میں ذکر زمان کا جلد ظہور فرمائے، خالی کی کائنات بیمار کربلا کے جہاں جہاں بیداری بھرپا ہے ان بیداریوں کے محافظ، ان کے ازداروں کو محافظ، ان ازداروں کو سلامت رکھ، ان ازداری کو تحشر قیامت آباد رکھ، امام کو اس کے بعد قبر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، خالق کائنات علی اکبر کی جوانی کے صدقے جو کہیں بھی ازداری ہو رہی سب کو اپنی حفظ میں رکھیں۔ ماتم داری مات حسین شیعہ موالی حیدر قرار گفتگو اللہ جتنی نگاہ علی بادشاہ بلند درود دعا کروں گا، خالق کائنات امام درود پر بلند سے بلند تر درود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتم داری مات حسین 1447 ہجری۔ گفتگو نین، گفتگو آج کی گفتگو میں بلدا 9 بج چکے ہیں، پھر گھنٹہ زیادہ ہوئے کہ اوپر ہو گیا، جلدی سے میں نے ماتم داری خداوند عالم کہہ رہا ہے یوم ندا کل ناس ہی بے امام ہی، ہر کسی کو ہم نے ان کے امام کے ساتھ پکارا ہے اور ہر امام کے ساتھ اٹھائیں گے، رضا خانہ شبیر میں بھرپا کریں گے، اس طرح بھی کریں گے، خدا کہہ رہا ہے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ میں نے کل کی گفتگو آج کی چھٹی نشست ہے، شہادت علی اصغر کی نسبت مناسبت ہے، خدا کہہ رہا ہے خالی نبی نہیں صرف امام۔ میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا اللہ امت کے ساتھ اٹھائے گا، نہیں امت نبی کی ہوتی ہے امام کی نہیں، بلکہ فکرہ بدل دیتا ہوں، نبی بھی امام کا ہوتا ہے بلکہ نبی خود بھی امام ہوتا ہے، نبی خود بھی امام ہوتا ہے، امت نبی کی ہوتی ہے امام کی نہیں، رعیت نبی کی ہوتی ہے امام کی نہیں، امت نبی کی ہوتی ہے امام کی نہیں، رعیت نبی کی ہوتی امام کی نہیں، کتابیں نبی پہ اترتی ہیں اماموں پہ نہیں اترتی۔ اب کیسے بتاؤں ہدایت، اب پیغام پہنچانے والے نبی ہوتے ہیں امام نہیں، اب اللہ پیغام پہنچانے والوں کا کہہ رہا ہے تو وہ نبی ہے امام نہیں، امام تو پیغام پہنچاتے نہیں بلکہ یوں کہہ دیتا ہوں نبی پیغام پہنچاتے ہیں امام پیغام پہنچاتے نہیں، امام اجالے سے امام اندھیرے سے نکال تو اجالے کی طرف کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جو چراغ ہے اس طرف بڑھو، بلکہ فکرہ بدل دیتا ہوں،
وہ پیغام پہنچاتے نہیں، جو دین ہو دین کو بھی بچاتے ہیں، جو دین ہو اس دین کو بھی بچاتے ہیں۔ کیونکہ گفتگو کربلا نینوائے عزدران حسین بن علی، خدا کہہ رہا ہے گفتگو معرفت حسین جتنی بھی کی جائے کم ہے، معرفت حسین ہونی چاہیے۔ میں نے یہی آج 7 دنوں سے چھٹے دن ہے یہی آیت کا تذکرہ کر رہا ہوں، یوم ندع کل الناس بامامہ، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھائے گا اور کوئی اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہاں پر لوگوں نے ترجموں میں ڈنڈی مار دی ہے کہ نہیں اپنے اماموں کے ساتھ نہیں، جانتے وہ بھی ہیں کہ اماموں کے ساتھ اٹھیں گے، پھر بھی انہوں نے امام ایسا چنا ہوا ہے جو خود ہمارے اماموں کے مرید ہیں، جو خود ہمارے اماموں کے مرید ہیں، انہوں نے امام ایسا چنا ہوا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے محفل اذا خانہ شبیر میں، کیونکہ کربلا مقصد تھا، مقصد حسین جب نکلے نا 61 ہجری کو کربلا پہنچے، نکلے 60 ہجری کو تھے، پہنچے 61 ہجری کو، 61 ہجری ہو گئی، اور 61 ہجری جب ہوئی تو جب کربلا کا حادثہ ہوا تو یہ سوچی سمجھی پری پلان سازش تھی، مطلب پہنچے ہوئے انہوں نے بنایا تھا، ایسے بنایا جیسے بھی بنایا کہ جس طرح بھی ہو حسین کو قتل کرے، اگر حسین بچ گیا تو دین بچ گیا، اگر حسین بچ گیا تو قرآن بچ گیا، اگر حسین بچ گیا تو 1.25 لاکھ نبی بچ گئے، بلکہ یوں کہتا ہوں اگر حسین بچ گیا نہیں زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، اگر زندہ رہ گیا تو ساری یزیدیت مردہ تھی، یزیدیوں کے پیروکار بھی مردہ تھے، یزیدیوں کے پیروکار بھی مردہ تھے۔ خداوند عالم اس بارگاہ میں گفتگو خانہ شبیر میں کہہ رہا، اللہ خداوند عالم کہہ رہا ہے میں نے ہر کسی کو اپنے امام کے اٹھانا ہے، کسی کو ایسے نہیں کہنی، کیونکہ اب جاتے ہی جائے ریت جیسی بھی ہو جتنی بھی ہو، یوسف تھا، یوسف کے بھائی یوسف کی ریت تھے، یعقوب کے جانے کے بعد معافی طلب کرتے رہے، اللہ نے کہا نہیں، جو غلطی ایک ہوتے غلطی ایک ہوتے گناہ، دونوں میں فرق ہے، غلطی ہوتی ہے اور جانے میں، گناہ ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا، غلطی کی معافی ہے گناہ کی نہیں، غلطی کی معافی ہے گناہ کی نہیں، پر قرآن تو کہہ رہا ہے خدا غفور رحیم ہے، خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، خدا غفور رحیم ہے، خدا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی خدا نہیں آئے ترقی کی ہوئی ہے، خدا غفور رحیم ہے، خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، خدا غفور رحیم ہے، خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا گناہوں کو۔ اللہ نے ایسی رکھی کیوں یار، وہ بھی تو موسیٰ کی امت تھی، وہ بھی تو یوسف کی امت تھی، وہ بھی تو نبی کی امت تھی، وہ بھی تو نبی کی امت تھی، وہ بھی تو داؤد نبی کی امت تھی، وہ بھی تو یوسف نبی کی امت تھی، وہ بھی تو یونس نبی کی امت تھی۔ اچھا پوری دنیا میں اپنے جہاں بابو انبیاء اٹھا کے دیکھ لے، صرف ایک نبی بچا جس کی امت پہ اللہ نے رحم کر لیا، وہ یونس نبی۔ کیوں؟ وہی کیونکہ یہ خود چھوڑ کے یہ پہلے یقین نہیں کرتا تھا، نے کہا میں یقین کس طرح کر لوں، ہدایت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، ہدایت کا چراغ دینا ہے کہ نہیں دینا، اس پہ عذاب نہیں ہے، باقی ساری امتوں پہ عذاب آ چکا ہے، یونس نبی بھی عذاب آ چکا ہے، یونس نبی بچ چکا ہے، ادریس نبی کی بھی امت پہ عذاب آ چکا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یا کوئی نوح نبی کی امت میں بھی عذاب آ چکا ہے؟ نوح نبی تو وہ تھا وہ جو پورے 200 سال کشتی بناتا رہا، جس کی عمر 950 سال ہے، اب اللہ نے اس پہ عذاب آ رہے امت پہ عذاب بھیجا، اتنی امتیں تھی، ادریس نبی صالح نبی کی امت تباہ کر دی، اتنی امتیں تھی، اب اللہ اتنی امتیں تباہ کرتا جا رہا ہے۔ یار اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے غلطی تو کی تھی یار، اب نے نہیں، اللہ نے کہا غلطی نہیں، گناہ کیا، غلطی کی معافی ہوتی ہے، گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ اب مطلب سمجھ آیا، ظلم پہ خاموش رہنا بڑا گناہ ہے، ظلم پہ خاموش رہنا بڑا گناہ ہے، جو ظلم پہ خاموش رہنا سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم پہ خاموش رہنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو میں کیسے بتاؤں ظلم پہ خاموش رہنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ معرفت حسین ابن علی، کبھی آپ نے سوچا ہے ظلم اتنا بڑا گناہ ہے جتنا زنا بھی نہیں، سنا یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ظلم پہ خاموش رہنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا زنا بھی نہیں۔